بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 29 آج 29 مئی 2023 کو ہم یہ سبق نمبر 129 مکاسب سوم کا شروع کر رہے ہیں۔ گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم و بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم صبرہ کی اقسام بیان کریں گے اور ہر ایک کا حکم۔ یہ اقسام جناب شہید نے اپنی کتاب شرح الامم میں ذکر فرمائی اور انہیں حواشی شہید اول سے لی ہیں، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں پہ ذکر کیا۔ البتہ ان کی تعداد کافی ہے، لیکن جو مشہور و معروف ہیں وہ 10 ہیں۔ لذا فرماتے ہیں کہ اقسام بے صبرہ 10 ہیں، تو اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو معلومۃ المقدار ہے یا مجہولۃ المقدار ہے۔ اگر معلومۃ المقدار ہیں تو فرماتے ہیں 4 اقسام اس کی بے صحیح ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 پوری کی پوری ڈھیری کا بیچ دینا۔ نمبر 2 یہ کہ اس میں سے ایک جزء معلوم کا بیچ دینا، مثلا اس ڈھیری میں سے عشر کو بیچ رہے ہیں، اور اسی طرح تیسری یہ کہ اس صبرہ میں سے 1 سا یا 2 سا بیچ رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ ٹوٹل اس کی کتنی مقدار ہے۔ اور لیکن جو مجہول ہیں وہ فرماتے ہیں تمام صورتیں اس کی باطل ہیں، کہ پوری کی پوری صبرہ بیچ رہے ہیں لیکن مقدار کا پتہ نہیں، اس میں سے جزء مشاع کو بیچ رہے ہیں، ایک جزء کو بیچ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں۔ مگر تیسری قسم اس طرح کہ صبرہ کی ٹوٹل مقدار کا پتہ ہے اور اس میں سے ایک مقدار معلوم کو بیچ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں پھر جائز ہے۔ اس طرح 5 قسمیں اس کی جائز ہے ان کی بیع، اور 5 قسموں کی بیع جائز نہیں ہے۔ قال فی الروضہ، شہید ثانی نے کتاب روضہ میں طبعا لمحکی حواشی شہید، شہید اول کی حواشی کی حکایت جو کچھ انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں، اقسام نقل کیے، ان سے ان کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ان اقسام بیع الصبرہ 10، کہ بیع صبرہ کی 10 قسمیں ہیں۔ کیوں؟ لأن اما ان تكون معلومۃ المقدار و مجہولۃ المقدار، یا تو مقدار معلوم ہے ان کی یا مجہول ہے۔ فإن كانت معلومہ، اگر معلومۃ المقدار ہے تو نمبر 1 صح بیع اجمع، پوری کی پوری ڈھیر کا بیچنا جائز۔ نمبر 2 بیع جزء منہا معلوم مشاع، فرماتے ہیں اس کی جزء معلوم کہ جو بصورت مشاع ہے، مثلا 1 عشر ہے، 2 عشر ہے، 3 عشر ہے، اس کی بیع بھی جائز ہے۔ نمبر 3 بیع مقدار، ان میں سے ایک مقدار کو بیچنا، کفیز، اس ڈھیری میں سے 1 بوری بیچ رہا ہے، بشرط کہ تشتمل علیہ ہے، کہ وہ صبرہ اس ڈھیری پہ مشتمل ہو، ایسا نہ ہو کہ 1 بوری تو بیچ رہا ہے لیکن وہ بوری سے کم ہو۔ نمبر 4 وبیعھا کل کفیز بقضاء، کہ ہر بوری اتنے کی بیچ رہا ہوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ لا بیع کل کفیز منہا بکذا، لیکن اگر وہ اس طرح کہتا ہے کہ اس ڈھیری میں سے میں ہر بوری کو اس طرح بیچ رہا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ مجہول المقدار ہے، اسے غیر لازم ہمارے لیے یہ بیع جائز نہیں۔ تمام والمجہولہ کلھا باطلہ، اگر مجہولۃ المقدار ہے تو فرماتے اس کی تمام قسمیں باطل الا الثالث، مگر تیسری قسم۔ وہ کس طرح؟ ہوا بیع مقدار معلوم یشتمل صبرہ علیہ، اتنی مقدار کو بیچ رہا ہے کہ پتہ ہے کہ صبرہ اس پہ مشتمل ہے، لیکن ولو لم یعلم باجتماع علیہ، لیکن اگر اسے یقین نہیں، علم نہیں کہ یہ ڈھیری اتنی اس پہ مشتمل ہے یا نہیں، تو اس میں 2 قول ہیں۔ فالظاہر القواعد والمحکی عن حواشی شہید وغیر عدم الصحہ، علامہ نے قواعد میں اور جو کچھ شکایت کی گئی حواشی شہید سے اور اس طرح باقی فقہاء سے، وہ عدم الصحہ ہے، کہ جائز نہیں، اس کی بیع صحیح نہیں۔ واستحسنہ فی الروضہ، اور شہید ثانی نے
اس عدم الصحت والے قول کو اچھا قرار دیا ہے لمع دمشقیہ میں، شرح لمع میں. ثم قال، اور اس کے بعد پھر فرمایا ولو قیل بالاکتفاء بالظن باجتمالها علیہ کان متجہا، اگر اس طرح کہا جائے کہ اگر گمان ہے کہ یہ ڈھیری اس پہ مشتمل ہوگی اور اسی پہ اگر اکتفا کر لیجئے زن پہ تو کانا متجہن، تو پھر بھی متجہ ہے اس کا صحیح ہونا. اور اس طرح اول ماہ کی ان ظاہر الدروس واللمع الصحہ، لیکن شہید اول کا قول دروس الشریعہ میں اور لمع دمشقیہ میں وہ کیا صحا کہ بے صحیح ہے، اگرچہ لو لم یعلم باجتمال علیہ قال فیہا. علماء میں جناب نے فرمایا کہ فإن کثرت، لیکن کس طرح صحیح ہے کہ صحیح تو ہے لیکن فإن کثرت اگر کم پڑ گئی تخیرہ تو اس کے پاس اختیار ہے. کس طرح بین اخذ الموجود منها بحسبۃ من ثمن، اپنی قیمت کے حساب سے جو چیز موجود ہے اس کو لے لے اور اس کی بے صحیح ہے اور اس اختیار ہے. وبین الفسق، اگر چاہے تو فسق قرار دے. کیوں؟ یہ خیار کون سے؟ خیار تبعض الصفقہ. وربما یحکی عن المبسوط والمحکی خلافہ، فرماتے ہیں اور چہ بسا شیخ توسی علیہ رحمہ سے حکایت کیا گیا ہے اور جی ہاں کہ خلافہ، کہ وہ اس کے خلاف ہیں، یعنی وہ صحت کو قبول نہیں کرتے، عدم الصحہ کے قائل ہیں. ولا یخلو عن قوہ، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو گویا اختیار کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں عدم الصحہ والا قول قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے اس کی بے. لیکن پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فِي تَعْيِينِهِ نَظْرٌ، اگرچہ اس تعیین کے یعنی اس بطلان والے قول کی تعیین میں اشکال ہے کہ بالآخر کس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. لا لتدارک الغرر بالخیار، اس بنیاد پہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اگر غرر لازم آ رہا ہے، جس طرح شہید ثانی نے فرمایا، شہید اول نے فرمایا ہے کہ بعد میں خیار تو موجود ہے، لہذا خیار کی بنیاد پہ ہم بے کو صحیح قرار دیتے ہیں تاکہ غرر بھی پیش آ جائے تو وہ غرر کے ذریعے خیار کے ذریعے غرر کا تدارک ہو سکے. تو فرماتے اس بات کو ہم قبول نہیں کرتے. کیونکہ انہوں نے غرر کو بصورت عالی دیکھا ہے، درحالانکہ ہم غرر کو بصورت استقلالی دیکھتے ہیں کہ خود غرر مہم ہے، لہذا جہاں پر بھی غرر ہے بے باطل ہے. نہ یہ کہ ایسا غرر ہے کہ جس کے ذریعے ہم بعد میں بے کو ٹھیک کر سکتے ہیں خیار وغیرہ کے ذریعے. تو پھر شہید اول نے فرماتے نا کیوں لما عرفت غیر مرہ لا لتدارک الغرر بالخیار، کیوں لما عرفت غیر مرہ، کیونکہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے اسی ابحاث میں ذکر کیا ہے کہ من ان الغرر انما یلاحظ فی البیع مقت النظر عن الخیار الذي هو من احکام العقد، کہ خود غرر کا لحاظ کیا جائے بے میں قطع نظر اس کے کہ آیا اس کے پاس خیار آ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ خیار اس کا تعلق احکام عقد کے ساتھ ہے. تو جب تک عقد مکمل نہیں ہو رہا خیار کیسے آ رہا ہے؟ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خود غرر مہم ہے، لذا فلا یرتفع به الغرر الحاصل عند العقد. فرماتے اس خیار کے ذریعے وہ غرر کی جو عقد کے وقت حاصل ہوا ہے وہ تو مرتفع نہیں ہو سکتا. پس لا لتدارک الغرر بالخیار حتی بل من الغرر، بلکہ اس بنیاد پہ کہ خود غرر ممنوع ہے، اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بے باطل ہے. وَإِن قِيلَ، لیکن اگر اس طرح کہا جائے کہ عدم العلم بالوجود من اعظم افراد الغرر، اگر یہ کہا جائے کہ بھئی جب پتہ ایسے کہ مقدار کیسے معلوم نہیں ہے، عدم العلم بالوجود یعنی بے وجود المقدار، مقدار کا معلوم نہ ہونا خود اعظم افراد غرر میں سے ہے، بس بے باطل ہونی چاہیے. قلنا، تو ہم کہتے ہیں نام، ہاں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ عدم العلم، کیونکہ غرر کے جو معنی بیان کیے گئے تھے ان میں سے ایک جہالت تھی، جاہل ہونا، بس غرر یعنی الجہالہ. قلنا نام، تو ہم کہتے صحیح ہے آپ کی بات،
لیکن یہ اس صورت میں کہ اذا بنى العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ثمن کو قرار دیا جائے اس موجود کے مقابلے میں. لیکن اما اذا بني على توضيع الثمن على مجموع المبيع الغیر المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا، لیکن اگر اس طرح قرار دیا جائے کہ ثمن تقسیم ہے مجموع مبیع کے مقابلے میں، وہ مبیع کہ جس کی مقدار معلوم نہیں کہ پوری ہے یا پوری نہیں ہے، تو فلا غرر عرفا، تو اس صورت میں عرف کہتے ہیں اس میں کوئی غرر نہیں ہے، موقع پہ جو ہے اس کی قیمت دے دیں، باقی قیمت اس سے واپس لے لیں. اسی طرح ایک تیسرا احتمال بھی موجود ہے، وہ اس طرح ہے کہ بھئی آپ دیکھیں بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ صبرا مشتمل ہے اس پہ تو آپ کہیں صحیح ہے، اگر مشتمل نہیں تو آپ کہیں باطل ہے، یعنی معلق رکھا جائے صحہ کو. وربما یحتمل الصحہ، اور صحہ کا احتمال ہے مراعن، یعنی معلقن، کس طرح بتبین اشتمالہ علیہا، اگر بعد میں پتہ چلا کہ اس پہ مشتمل ہے تو پھر ٹھیک، یعنی عقد تو ہو گیا، اب آیا عقد صحیح ہے یا صحیح نہیں، تو شرط یہ تھی کہ اشتمال ہو، اس کا مشتمل ہونی چاہیے اتنی مقدار پہ، تو فرماتے ہیں اب تول لیں. تو آخر میں انکشفا کہ مکمل تھی تو صحیح ہے، اگر انکشفا کہ مکمل نہیں تھی، تمام نہیں تھی، تو باطل ہے. وفی ہے، لیکن اس احتمال پہ اشکال ہے کہ ان الغرر ان ثابت حال البیع، اگر غرر حال بیع اور حال عقد میں ثابت ہو جائے تو لم ينفع تبجن الاحتمال، بعد میں اس کا اس پوری ڈھیری پہ مشتمل ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا. ھذا، فرماتے ان کو آپ حاضرین خذ ہو. ولکن الاوفق بکلماتہم فی موارد الغرر عدم الصحہ، لیکن فرماتے ہیں جو موافق ہے فقہا کے کلمات کے کہ جو انہوں نے غرر کے موارد بیان کیے ہیں تو وہاں سے عدم الصحہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ بیان ہوا کہ غرر کے موارد میں سے کیا ہے؟ جہالت ہے، اور جہاں پہ چونکہ جاہل ہے، مجہول ہے اس کی مقدار، لذا عدم الصحہ ہونا چاہیے. الا مع العلم بالاحتمال، مگر یہ کہ انسان کو یقین ہو کہ یہ صبرا مشتمل ہے اتنی کفیز پہ جتنی وہ بیچ رہا ہے، یا ایسا ظن الذی یتعارف الاعتماد علیہ، یعنی گمان غالب کہ عرف اس پہ اعتماد کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو گمان ہے استصحاب کے ذریعے بھی ہو. ولو کان من جہت استصحاب الاجتماع، کہ پہلے تو پتہ تھا کہ یہ ڈھیری اتنی کفیز پہ مشتمل ہے، لیکن اب گمان ہے تو یا اب شک ہے، تو استصحاب اجتمال لے آئیں گے اور کہیں گے جی اب بھی اسی پہ مشتمل ہے. اور ظاہر ہے یہ جو استصحاب ہے یہ گمان لے آتے نا کہ یقین. وَأَمَّا الرَّابِعُ مَعَ الْجَهَالَةِ، چوتھی قسم فرماتے اس صورت میں کہ جب اس کی مقدار مجہول ہو تو وہ اس طرح کہ وَهُوَ بَيْعُهَا كُلْ كَفِيز بِكَسَا، کہ ان میں سے میں ہر ایک بوری بیچ رہا ہوں کتنے کی؟ اتنے درہم کی. تو فلمہ کی یہاں پہ بھی اقوال ہے. فلمہ کی انجمع المان، فقہا کی ایک جماعت کہتی کہ ممنوع ہے اور ان کی دلیل ہوئی جہالت ہے. لیکن وان ظاہر اطلاق المحق من عبارت المبسوط والخلاف، لیکن مبسوط اور خلاف کی جانب سے جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں، حکایت کی گئی ہیں، ان کے اطلاق سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ انہ لو قال بعتک ھذا الصبر کل کفیز بدرہم، اگر اس طرح کہتا ہے کہ میں یہ ڈھیری بیچ رہا ہوں ہر بوری 1 درہم کی، صح البیع، تو فرماتے بیع صحیح ہے. قال فی الخلاف، اور خلاف میں اس طرح فرمایا کہ لأنہ، دلیل اس کی لأنہ لا مانع منہ، کیونکہ اس سے کوئی معنی موجود نہیں ہے. والاصل جوازہ، اور قاعدہ اصل کے ایک جواز ہے. اوفو بالعقود تجارہ انتراز، یہ جو ادلہ ہیں یہ اس کو شامل ہو جائیں گے. والظاہر اطلاقہ یعم صورت الجہل بالاجتمال، اور یہ جو جناب نے فرمایا کہ والاصل جوازہ اور لأنہ لا مانع منہ، تو اس اطلاق کا ظہور اس میں ہے کہ یہ اطلاق عمومیت رکھتا ہے اور حتیٰ کہ الجہل بالاجتمال کو بھی شامل ہے اور اس کے لیے بھی عام ہے. لذا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گویا شیخ طوسی الرحمہ یہاں پہ بیع کے صحیح ہونے کے قائل ہیں.
بان الکفایہ کفایت الحکام میں فرمایا ہے کہ نفی البعد عنہ، یعنی بعید نہیں کہ یہ صحیح ہو، یعنی لا یبعد الصحہ، اس طرح کہا ہے. کیوں؟ ان کے دلیل کے اذ المبی معلوم بالمشاہدہ، کیونکہ فرماتے ہیں مبی مشاہدہ کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. والثمن نیز یہ کہ والثمن مما يمكن ان يعرف، اور ثمن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو معلوم کیا جائے. کس طرح؟ بان تقال صبرا، کہ اس صبرا کی پیمائش کی جائے، اس کو تولا جائے، اس کو مطلب کفیزان میں ڈالا جائے پیمانے میں. ویوزع الثمن علی کفزاتها، اور ثمن کو تقسیم کر دیا جائے اس کے کفزات پہ. تو لذا فرماتے ہیں صحیح ہے. وقال بل هو نظائر، فرماتے ہیں اس کی اور بھی مثالیں ہیں فقہ کے اندر. مثلا ایک شخص ایک مکان لینا چاہتا ہے اس طرح کہ اس نے کہا کہ مکان میں جو لے رہا ہوں بطور اجرت کہ ہر کمرے کے اتنے پیسے ہوں گے. تو اگرچہ پتہ نہیں، لیکن بعد میں جتنے بھی اس کے پاس مطلب غرفے اور کمرے ہیں اس حساب سے وہ دے سکتا ہے. کہ ذاکر جملۃ منھا فی التذکرہ، کہ ان نظائر میں سے بعض کو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اور ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. لیکن جناب شیخ فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس قول میں کہ بحث صحیح ہے، اس میں کیا ہے بہرحال اشکال موجود ہے. اور اشکال وہی کہ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک جو غرر ہے وہ بصورت استقلالاً مہم ہے، نہ بصورت اعلیٰ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین.